الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنزورنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وكتبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأهل بيته أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عالی وقار دوست بزرگوں، میرے پروردگار کا لاکھ کروڑ احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنی پروردگار کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پر اکٹھے ہوئے. سچائے ہمارا رب، سچائے ہمارا خالق، سچائے ہمارا مالک اور سچے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سچائے سرکار کا پاک گھرانہ جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگ ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگ یاد کرو تو میرے پروردگار ہی کو کرو. وہی محبوب برہم، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی
اور کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ عالی وقار دوست بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو گزشتہ کئی جمعوں سے آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً عرض کرتا چلا جا رہا ہوں۔ جناب عالی، آپ نے واقعہ کربلا سماعت کیا۔ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت، آپ کی قربانی سے لے کر جناب عالی آپ کے ذبح ہونے تک، اور پھر آسمان و زمین نے جو غم منایا اس غم منانے تک، اور پھر جناب عالی جو ہر چیز نے خون کو اگلا اس خون کے اگلنے تک، پھر جناب عالی اسیران کربلا کے ساتھ کیا ہوا کیا نہ ہوا، مولا حسین علیہ السلام کے سر مقدسہ کے ساتھ یزید بن خولی نے کیا کیا، پھر جناب عالی مولا حسین کے سر مقدسہ کے ساتھ ابن زیاد نے کیا کیا، آپ نے سماعت کیا۔ جناب عالی اسیران کربلا کا قافلہ اور اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ کے سر مقدسہ اب ابن زیاد یزید کے دربار میں لے جانے کے لیے تیار ہے۔ اسیران کربلا کا قافلہ اور مولا حسین کے سر مقدسہ اور آپ کے ساتھ جنہوں نے آپ کے نانا کے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کی اور مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا رشتہ نبھایا، ان کے سروں کو لے کر یزید بن خولی، ابن زیاد اور بہت سارے یزیدی ایک قافلہ لے کر یزید کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ جناب عالی یہ قافلہ یزید کے دربار میں اس انداز سے گیا کہ جناب عالی اس وقت حضرت امام زین العابدین کے گلے میں زنجیریں ڈال دی گئی تھی۔ حضرت امام زین العابدین کے ہاتھوں، آپ کے پاؤں مبارک میں زنجیریں اور بیڑیاں ڈال دی گئی تھی، اور اہل بیت کی پاک بیویوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھا کر جناب عالی یزید کے دربار میں لے جایا جا رہا تھا۔ ابن زیاد کا حکم تھا کہ اسیران کربلا کو اس انداز سے لے جایا جائے اور ان کی تشہیر کی جائے، یعنی اسیران کربلا اہل نبوت کے چشم و چراغ سرکار کی آل، جنہوں نے دین کے لیے یہاں تک ہر مصیبت، ہر آفت، ہر قسم کی بلیات کو برداشت کیا، ان کی تشہیر کی جائے، ان کی بے عزتی کی جائے۔ ابن زیاد کی جانب سے کس کی بے عزتی کروائی جا رہی ہے؟ جن کے لیے پروردگار کلام خدا میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ کا رب ارادہ رکھتا ہے کہ وہ آپ کی اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے۔ اے محبوب، آپ کا رب تو یہی چاہتا ہے کہ وہ آپ کی اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دے۔ اے محبوب، آپ کا رب تو یہی چاہتا ہے کہ آپ کی اہل بیت کو وہ پاک صاف اور ستھرا کر دے۔ رب جن کی پاکی کو بیان کر رہا ہے، رب جناب عالی جنہیں خوب پاک صاف اور ستھرا کر رہا ہے، جناب عالی ابن زیاد کہتا ہے ان کی بے عزتی کی جائے، ان کی تشہیر کی جائے، تاکہ کوئی جو ہے وہ امیر المؤمنین، نام تو سنے، امیر المؤمنین یزید بن معاویہ کے آگے کھڑا نہ ہو سکے، کوئی یزید بن معاویہ کی مخالفت نہ کر سکے، کوئی یزید بن معاویہ سے بغاوت نہ کر سکے، ہر کوئی ڈر جائے، سہم جائے اور ڈر کے رک جائے، کوئی یزید بن معاویہ سے بغاوت نہ کر سکے۔ جناب عالی اس انداز میں اس اسیران کربلا کو یزید کے دربار میں لے جایا جا رہا ہے۔ ایک مقام
مقام آتا ہے، اس مقام پر اسیران کربلا کو کے قافلے کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ جناب عالی اس مقام پر ایک گرجا ہوتا ہے، ایک عبادت خانہ ہوتا ہے، اس عبادت خانے میں رب کا ایک بندہ جو مسلمان تو نہیں ہے لیکن اہل کتاب ضرور ہے، وہ رب کو ہر وقت یاد کرتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کا قرب پاتا چلا جاتا ہے۔ جناب عالی جب باہر آیا اپنے گرجا گھر سے تو یزیدیوں نے پوچھا، شبر نے پوچھا، خولی بن یزید نے پوچھا کہ ہم نے تمہارے اس عبادت خانے کے باہر ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا، یہ جملہ لگ ایسا رہا ہے کہ کوئی آسمانی قلم سے اس جملے کو لکھا گیا ہے، اور جو سیاہی جو رنگ استعمال ہوا ہے وہ خون ہی استعمال ہوا ہے، لگ ایسا رہا ہے۔ اے اہل کتاب، اے اس گرجا گھر میں رہنے والے، اے رب کو یاد کرنے والے، بتا یہ جملہ یہاں لکھا ہے کہ اے حسین کے قاتلوں، اے حسین کو قتل کرنے والوں، کیا تم بھی حسین کے نامہ سے روز محشر شفاعت کی امید رکھتے ہو؟ اے گرجا گھر میں رہنے والے، اے گرجا گھر میں رب کو یاد کرنے والے، اے اہل کتاب، اے رب کے بندے، بتا تو صحیح یہ جملہ لکھا کس نے، کب لکھا، کیوں لکھا؟ ہمارے لیے لکھا گیا تو پھر بتا کس نے لکھا؟ ہمارے لیے لکھا کہ اے حسین کے قاتلوں، تم حسین کو قتل کر کے حسین کے نامہ سے شفاعت کی امید رکھتے ہو۔ ہمیں بتاؤ اہل کتاب، رب کے بندے، یہ جملہ کس نے لکھا؟ جناب عالی اس گرجا گھر میں رہنے والا، رب کو یاد کرنے والا، رب کا قرب پانے والا، رب کی راہ میں اپنی زندگی وقف کرنے والا یزیدیوں سے کہنے لگا، میرے علم کے مطابق مجھے جو بتایا گیا ہے، یہ تمہارے نبی جب مبعوث اس دنیا میں ہوئے، جب تمہارے نبی کی ولادت اس دنیا میں ہوئی، تمہارے نبی کی ولادت سے 500 سال قبل، 500 سال پہلے اس جملے کو آسمانی قلم اور خون کی سیاہی سے لکھ دیا گیا تھا۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی کے مبعوث ہونے سے 500 سال پہلے جب یہ جملہ تمہارے لیے لکھ دیا گیا، اب تم مجھے بتاؤ یہ سر نیزے پر جن کے ہیں، لگتے بڑی شان والے ہیں، لگتے بڑے ہی مقام والے ہیں، بتاؤ یہ کون ہیں؟ جناب علی ابن زیاد یزید بن خولی، یزید لعین کے پیروکار کہنے لگے کہ ہمارے نبی کی اولاد ہے، یہ ہمارے نبی کی اولاد ہے، انہوں نے حاکم وقت سے بغاوت کی تو ہم نے ان کا یہ حال کر دیا۔ وہ اہل کتاب کہنے لگا، خدا تمہیں برباد کرے، تم نے اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ یہ کیا، ارے یہ تو تمہارے نبی کی اولاد تھی، یہ تو بڑی شانوں بڑی شوکتوں والی تھی، تم نے اپنے نبی کی اولاد کا یہ حال کر دیا۔ جناب عالی وہ اہل کتاب، وہ راہب جناب عالی یزیدیوں سے کہتا ہے کہ ایک رات کے لیے یہ سارے سر مجھے دے دیے جائیں، اسیران کربلا کو میرے حوالے کر دیا جائے، اور جتنی رقم تم مانگتے ہو تمہیں اتنی رقم دی جائے گی۔ جناب عالی سودا طے ہوا، مولا حسین کے سر مقدسہ کے بدلے یزیدیوں نے دنیا کو خریدا۔ جناب عالی اس گرجا گھر میں رہنے والے اہل کتاب جو بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں، مسلمان تو نہیں ہے مگر اہل کتاب رب کا بندہ ہے۔ جناب عالی اس نے ایک اعلیٰ کمرہ جناب عالی پاک بیبیوں کو عطا کیا، اسیران کربلا کو دیا، اور عرض کرنے لگا میں مسلمان تو نہیں لیکن میں مسلمان تو نہیں لیکن اہل کتاب ہوں، تمہارے نبی کی محبت، تمہارے نبی کی آل کی محبت میرے اس دل میں موجود ہے، تم یہاں رہو،
ہو اور آپ لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہو مجھے آگاہ کرو، وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ لیکن صبر کرنا اب کچھ اور نہیں ہو سکتا سوائے صبر کے۔ صبر کرنا رب جو ہے وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ وہ اہل کتاب مولا حسین کے سر مقدسہ کو لے کر تاریخ تبری کے اندر لکھا، ابن اسیر کے اندر لکھا، مولا حسین کے سر مقدسہ کو لے جاتا ہے، مولا حسین کے سر مقدسہ پر جو گرد اور خون جم چکا ہے اسے دھوتا ہے، غسل دیتا ہے، مولا حسین کی زلفوں پر جناب عالی کنگا کر کے معطر و منور مولا حسین کے سر مقدسہ کو کر کے ہاتھ باندھ کے بڑے باادب طریقے سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جناب عالی دین اسلام کو قبول نہیں کیا، پھر رب نے اس اہل کتاب پر جناب عالی ایسے پردے ہٹائے اور ایسی چیز دکھائی کہ مولا حسین کے سر مقدسہ سے لے کر آسمان تک جتنی خلا تھی وہ نور سے معمور منور ہوئی بھی تھی۔ ایک دم جناب عالی وہ اہل کتاب کہہ پڑا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جناب عالی مولا حسین کے سر مقدسہ کی تعظیم کی، رب نے اہل کتاب کو دین اسلام سے نواز دیا۔ جناب عالی یہاں انہیں دین اسلام سے نوازا جاتا ہے، وہاں جناب عالی یزیدی اس مال کو کھولتے ہیں جو مال اس اہل کتاب نے اسیران کربلا کے بدلے عطا کیا، اور جو اسیران کربلا کے قافلے سے جو مال لوٹا، درم لوٹا، دینار لوٹا، جب اس درم و دینار کے اندر یزیدی ڈھیلوں میں ہاتھ ڈالنے لگے تو ٹھیکریوں کے سوا، کنکروں کے سوا، پتھروں کے سوا کچھ اور موجود ہی نہ تھا۔ تاریخ گواہ ہے جس نے دین اسلام کے بدلے دنیا کو خریدا، نہ اس کے ہاتھ دنیا آئی، نہ اسلام آیا، نہ دین آیا، اور نہ ہی اس کے ہاتھ پھر آخرت آئی۔ جناب عالی یزیدی مولا حسین کے سر مقدسہ کو لے کر یزید کے دربار میں آتے ہیں۔ جناب عالی شمر بن جناب عالی خالی بن یزید معفر بن صالبہ یزید کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر بآواز بلند کہتے ہیں امیر المؤمنین، یزید بن معاویہ کو امیر المؤمنین کہہ کر پکارتے ہیں۔ امیر المؤمنین ہم آپ کے دربار میں الفاظ سنیے گا، ہم آپ کے دربار میں امیر المؤمنین سب سے بڑے بے وقوف انسان کا سر لے کر حاضر ہوئے ہیں، سب سے بڑے بے وقوف انسان کا سر آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مولا حسین کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اور لعین ذلیل خنزیر کو امیر المؤمنین کہا جا رہا ہے۔ یزید کے دربار میں مولا حسین کے سر مقدسہ کو لایا جاتا ہے۔ جب یزید کے دربار میں جناب عالی مولا حسین کے سر مقدسہ کو لایا جاتا ہے، یزید کی بیوی پوچھتی ہے یزید سے کس کا سر ہے؟ یزید کہتا ہے یہ حسین بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب کا سر ہے۔ یزید کی بیوی چیخیں مارتی ہے، دوپٹہ اوڑھتی ہے، دربار سے باہر نکل جاتی ہے۔ یزید کے سامنے جناب عالی حضرت مولا حسین کا سر مقدسہ موجود ہے۔ یزید جناب عالی اپنی چھڑی سے مولا حسین کے سر مقدسہ پر وار کرتا ہے اور آپ کے دندان کو بار بار چھڑی سے مارتا ہے اور کہتا ہے حسین تمہاری مثال ہماری مثال ایسی ہے کہ ہماری قوم انصاف کر نہ سکی، حسین ہماری قوم انصاف کر نہ سکی، یعنی حسین تم ہماری قوم میں تھے، تم ہماری قوم میں ہونے
ہونے کے باوجود انصاف نہ کر سکے، جب تم نے انصاف نہ کیا تو حسین ہمارے دائیں اور بائیں ہاتھوں میں جو تلواریں موجود تھی ان تلواروں نے انصاف کیا اور ظالموں کے سروں کو اتار دیا۔ مولا حسین کو ظالم کہا جناب عالی یزید نے، اور بار بار آپ کے چہرے مقدسہ، آپ کے ہونٹ مبارک پر وار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت جناب عالی حضرت ابو برزہ اسلمی فرماتے ہیں کہ میں یزید کے دربار میں موجود تھا۔ صحابی رسول ہیں حضرت برزہ، حضرت ابو برزہ بن اسلمی فرماتے ہیں کہ میں دربار میں یزید کے موجود تھا، مجھ سے رہا نہ گیا، میرا کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ میں یزید سے مخاطب ہوا، میں نے یزید سے کہا کہ اے یزید، ان لبوں کا احترام کر، ان لبوں کی تعظیم کر۔ اے یزید، میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارے سردار، ہمارے آقا مولا نبی آخر الزمان ان لبوں کو چوما کرتے جن لبوں پہ یزید تو وار کر رہا ہے۔ جناب عالی پھر حضرت ابو برزہ اسلمی فرمانے لگے، یزید سن، روز محشر تیرا شفیع بھی آئے گا، حسین کے شفیع بھی تشریف لائیں گے۔ یزید سن، تیرا شفیع ابن زیاد ہوگا، تیرا شفیع غولی بن یزید ہوگا، تیرے شفیع، تیری شفاعت کرنے والے سارے یزیدی ہوں گے، لیکن حسین کا شفاعت کرنے والا، حسین کا شفیع، حسین کا نانا ہوگا۔ یزید اس روز محشر کے دن سے غیرت کھا، اس روز محشر کے دن سے ڈر، جب حسین کے نانا، حسین کے شفیع بن کے رب کے دربار میں تشریف لائیں گے۔ پھر یزید اپنی قوم سے مخاطب ہوا، سنو یزید کیا کہنے لگا؟ یزید کہنے لگا کہ اے میری قوم، تمہیں پتا ہے میں نے حسین بن علی کو کیوں قتل کیا؟ اے میری قوم سنو، حسین کہتا تھا کہ میرے بابا علی تیرے بابا معاویہ سے افضل ہے۔ لوگوں سنو، میں نے حسین کو کیوں قتل کیا؟ حسین کہتا تھا کہ میری ماں سیدہ کائنات معاویہ، میری ماں سیدہ کائنات یزید تیری ماں سے افضل ہے۔ لوگوں سنو، میں نے حسین کو کیوں قتل کیا؟ حسین کہتا تھا کہ اے یزید، میرا نانا رسول اللہ تیرے دادا ابو سفیان سے افضل ہے۔ جناب عالی مولا حسین کے بابا علی جیسا بابا خدا کی قسم کائنات عالمین میں نہیں، حسین کی ماں سیدہ کائنات جیسی ماں خدا کی قسم عالمین کائنات میں موجود نہیں۔ حسین کے نانا رسول اللہ جیسا کسی کا نانا نہیں۔ جناب عالی اس بنا پر حسین کو قتل کیا گیا کہ میری ماں حسین کی ماں سے افضل ہے، میرا باپ حسین کے باپ سے افضل ہے، میرا دادا حسین کے نانا سے افضل ہے۔ جناب عالی جب اسیران کربلا کے آگے، جناب عالی اس وقت اسیران کربلا کے آگے مولا حسین کے سر مقدسہ رکھا گیا زیارت کے لیے کہ مولا حسین کے سر مقدسہ کی زیارت کی جائے۔ اس وقت حضرت سکینہ بنت حسین بن مولا کائنات مولا علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، وہ سکینہ جو حسین کی شہزادی، حسین کی لاڈلی تھی، حضرت سکینہ کی چیخیں نکل گئی کہ ہائے، میرے بابا کے ساتھ اتنا برا سلوک میرے نانا کی امت نے کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں مولا حسین کی نوکری نصیب فرمائے، ہمیں مولا حسین کی خادمی نصیب فرمائے، ہمیں مولا